السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو اور میرے بزرگوں اور معزز مستورات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، عقل سلیم جو اور کسی مخلوق میں نہیں ہے، انسان میں اللہ رکھی کس لیے ہے کہ اس عقل سے، اس عقل اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان غور کرے، اور غور کرنے پہ اللہ ساری بات کھول دیتے ہیں۔ شرط غور کرنا ہے، غور کرنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کیا، یہ چیز اللہ نے کیوں بنائی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے جو غلام تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے زیادہ جو عبادت کرتے تھے وہ کیا تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ غور فرماتے تھے، بہت زیادہ غور کرتے تھے۔ رات کو چھت پہ لیٹ جاتے تھے، چارپائی پہ لیٹ کے آسمان کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے، تو آسمان کو دیکھ کے خود اپنے آپ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاند، یہ ستارے، ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، کوئی ہے تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اس نے۔ اس پہ غور کرتے تھے۔ انسان ہارتا کب ہے میرے دوستو؟ انسان ہارتا ہے جب اپنے عقل سمجھ کو استعمال کرنا بند کر دیتا ہے، ہار جاتا ہے۔ اگر ذرا سی بھی عقل کھول کے رکھے تو اللہ ہر بات کو صاف صاف بیان، اللہ قرآن کے کہتے ہیں قرآن کتاب مبین ہے۔ کتاب مبین کیا مطلب؟ کھلی ہوئی کتاب، کھلی کتاب۔ اللہ نے اپنا ہر حکم کھول کھول کے بیان کیا ہے، کھول کھول کے۔ اب غور کرو، اب میں آپ کو یہ نہیں، خدا نخواستہ کیونکہ یہ کلپ بھی چلا جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ داڑھی جن کی نہیں ہے ان کو، میں یہ داڑھی بغیر داڑھی والوں کی بات نہیں کر رہا، میں فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فطرت کی بات ہے، میں خدا نخواستہ کسی جس نے داڑھی نہیں رکھی اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں صاف بتا دوں، لیکن میں ایک فطرتی بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا دین کیسا ہے، فطرت کیسے کے مطابق ہے ہر چیز۔ یعنی کہ یہ دیکھو، یہ جو پلکیں ہیں یہاں، یہ کبھی غور کیا؟ ان کے بال تو نہیں آپ شیو کرتے ہیں یا کاٹتے ہیں؟ یہ کس نے روکے ہوئے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں بڑھنے دیتے؟ یہ داڑھی کے بال بڑھے جا رہے ہیں، یہ کون بڑھا رہا ہے اس کو؟ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو سروں سے گنجے ہیں، ایک بال نہیں سر پہ، لیکن داڑھی اتنی گھنی جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ ہمارے چودھری پرویز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ایک بال نہیں تھا پورے سر پہ، بالکل گنجے، اور اس قدر گھنی داڑھی جس کی کوئی حد نہیں۔ اب کون ہے جو سر سے بال اتار دیتا ہے، اس والے بڑھا دیتا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہاں سے کیوں نہیں گنجا ہوتا آدمی؟ ایک بات۔ پھر دوسری بات میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو، عورتوں کے تو بال نہیں ہوتے، یہاں داڑھی نہیں ہوتی عورتوں کی۔ جب جنتی چلا جائے گا تو جنت میں کوئی داڑھی نہیں، جنت میں داڑھی کے بغیر ہوں گے انسان، سارے مرد داڑھی کے بغیر ہوں گے۔ تو جو اللہ جنت میں داڑھی کے بغیر رکھے گا وہ یہاں نہیں رکھ سکتا، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ یہ کوئی ہے جس نے بنایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ 24 گھنٹے دعا مانگتا ہے،
24 گھنٹے وہ دعا بس مانگ رہا ہے, کسی وقت رکتا نہیں. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک مانگتا ہی رہے گا. کیا دعا مانگ رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات, وہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو حسن بخشا داڑھی سے. جب میں نے یہ حدیث سنی تو مجھے سعید انور یاد آتا تھا. سعید انور کو میں دیکھنا کبھی دیکھے نا, سعید انور کو کرکٹ کھیلتے پرانا, جب کرکٹ کھیلتا تھا داڑھی نہیں تھی اس کی وہ شکل دیکھیں اور اب والی دیکھیں, آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی بات کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو حسن بخشا داڑھی سے. اور ایک دوسرا فرشتہ ہے جو 24 گھنٹے دعا کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو حسن بخشا لمبے بالوں سے. جس عورت کے بال لمبے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسن بخشا ہے, بالوں سے حسن بخشا ہے. اس کے اندر اور طرح کی اٹریکشن ہے اللہ نے رکھی. بال کٹائے ہوئے ہوں گے وہ اور طرح کے لگیں. اب لیکن یہ کس کو سمجھ آئے گی؟ غور کرنے والوں. جس کے اندر کا نظام کھل چکا ہے اسے بات سمجھ آئے گی. اگر اندر کا نظام بند ہو تو پھر نہیں سمجھ آتی بات. اندر کا نظام کھلنا ضروری ہے. اور اندر کا نظام کب کھلتا ہے؟ یاد رکھو میرے دوستوں, اندر کا نظام کھلتا ہے نافرمانی کے کاموں سے رکنے سے. جو نافرمانی کے کام سے نہیں نہ رکتا, اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا, اس کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بات سمجھ نہیں آتی. اللہ اس کی لسٹ کو, اس کی لالچ کو بڑھاتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے بچا صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ یار اے فلانا آدمی, کسی کے بارے میں بات کریں کہ فلانا آدمی یار وہ تو مرن والا ہے, وہ اتنے محل نے دنیا اتنا کچھ اس کے پاس ہے, ابھی بھی وہ لیے جا رہے ہیں, کیا چکر ہے, کہاں لے کے جانا ہے اس نے؟ تو میں نے ان کو عرض کیا کہ دیکھو یہ اللہ کی ترتیب ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیتے ہیں, تو سمجھ نہیں آتی. وہ مرتا مرتا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی اور آ جائے اور آ جائے. کیونکہ دیکھو یہ اندر کی لالچ اور پیاس یہ اللہ بجھاتے ہیں, یاد رکھنا. قرآن میں واقعہ لکھا ہے, قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ کہیں جا رہے تھے, کوئی قوم کے لوگ تھے, تو ان کو اس وقت کے نبی نے یہ فرمایا کہ بھی دیکھو تم نے راستے میں پانی نہیں پینا, پانی نہ پینا, چاہے جتنی مرضی پیاس لگے پانی نہ پینا. راستے میں چاہے نہر بھی آئے تم نے پانی نہیں پینا. اب وہ کہ جی ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ اللہ کی ترتیب ہے, یہ بڑا غور سے سمجھنے کی بات ہے. اللہ کی ایک ترتیب ہے. کیا ترتیب ہے؟ کہ جس چیز سے اللہ منع فرماتے ہیں نا اسے سامنے کر بھی دیتے ہیں. بھی آپ نے ایک چیز سے منع کیا کہ یہ نہ کرو. شراب سے اللہ نے منع کیا کہ شراب نہ پیو. بھئی شراب دنیا میں ہوتی ہی نہ, کیا مسئلہ تھا؟ نہیں سکتا تھا. اب میں کل کسی جاننے والے نے دوسری شادی کی تو میں اس سے کہہ رہا, اس سے یہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھو بات سنو, یہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے مرد کو کہا کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو, کرو. 4 شادیاں کر سکتے تو کرو. اب عورتوں کو بھی اللہ کہتا کہ 4 شادیاں انہوں نے کرنی ہے, کرنے دو. اور ان کے اندر جیلسی نہ ہوتی. جیسے جنت کے اندر جب چلے جائیں گے تو جنت کے اندر جنتی مردوں کی 25 لاکھ حوریں بھی ہوں گی. ایک آدمی کی حوریں, ایک آدمی کی بیویاں سمجھ لو 25 لاکھ حوروں والی جنت بھی ہے. جنہوں نے دنیا میں اللہ پاک کو بڑے پیمانے پہ راضی کیا ہے تو اللہ ان کو بڑے پیمانے پہ راضی کریں گے. 25 لاکھ حوروں والی جنت ہوگی. اب لیکن 25 لاکھ کو ایک دوسرے سے جیلسی نہیں ہوگی. یہ اللہ یہ نکال دیں گے تو وہ اللہ یہاں بھی نکال سکتے ہیں. یہاں ان کو مرد کو کہا کہ تم 4 شادیاں کرو اور عورت کو کہا کہ تو کرنے نہ دیں, پھڑ لے. یہ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے. یہاں ہر چیز میں امتحان ہے, ہر چیز کا امتحان ہے کہ یہ اللہ کی ترتیب ہے. کہا سامنے یہ بھی یہ کام نہیں کرنا, وہ سامنے کر دیتے پیدا.
جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا ہے کہ لوگوں کو کہا ہفتے والے دن، اصحاب سبت، ہفتے کے دن کے لوگ، ان کا نام ہی رکھا ہفتے کے دن کے لوگ. اب ان کو کہا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. سارے مچھیرے تھے، مچھلی کا کام کرتے تھے. ان کو کہا تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اور تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ ہفتے کو ہی مچھلیاں آتی تھی وہاں. جس دن منع کیا اس دن مچھلیاں چھلانگے مارتی تھی آگے بات. بھائی ہفتے کو مچھلیاں آتی نا، کیا مسئلہ تھا اللہ کو؟ نہیں، اللہ کی ترتیب ہے. جس چیز سے منع فرماتے ہیں وہ سامنے ہی کر دیتے ہیں اس کو. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ہماری بات مان کے. تھوڑا سا امتحان ہے. تو ان کو کہا کہ تم نے پانی نہیں پینا، اور ادھر کیا کیا اللہ نے؟ پانی نہیں پینا تو دھوپ تیز کر دی. دھوپ تیز ہو گئی، شدید گرمی بڑھ گئی، پیاس بڑھا دی. ٹھنڈا موسم کر دیتے، بارش ہونے لگ جاتی، کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، دھوپ تیز کی، پسینے، پیاس کی شدت، اور آگے صاف شفاف نہر آ گئی. اب جن لوگوں کو تو اللہ نے عقل دی تھی انہوں نے کہا اسی مر جاواں گے، اسی پینا نہیں پانی. اس وقت کے جو نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے حکم دیا تھا کہ اگر بہت زیادہ پیاس لگے تو 1 چلو یا 2 چلو بس پانی پینا، سے زیادہ نہ پینا. تو انہوں نے 1 چلو 2 چلو پی لیا. تو جو بیچارے کمزور تھے انہوں نے کہا چھڈو ایویں کیڑی گل ہے، پانی سامنے آ گیا، انہوں نے کیوں نہ پیے. انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا، ٹھنڈا پانی، صاف شفاف پانی. اب اللہ نے کیا کیا؟ جوں جوں وہ پانی پیتے جا رہے ہیں تو پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ میرے دوستو، پیاس کو بجھانے والی ذات اللہ کی ہے. پیاس پانی سے نہیں بجھتی، پیاس اللہ بجھاتے ہیں. یہ ہمارا دھوکہ ہے کہ پانی سے نہیں بجھتی نظام. بھوک کھانے سے نہیں مٹتی، اللہ پاک مٹاتے ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں کہ کس کھانے کو اللہ نے حکم دینا ہے کہ یہ کھانا اس کے لیے صحت کا ذریعہ بنے گا، اور یہ کھانا اس کے لیے بیماری کا ذریعہ بنے گا. وہی کھانا رات کو 4 بندوں نے کھایا ہوتا ہے، ایک کو بیچ میں سے پتہ چلے گی ان کی حیضہ ہو گیا. وہ باقی کھانے میں کچھ تھا تو باقی 3 کو بھی ہوتا. حیضہ کھانے میں نہیں ہے، حیضہ تو اللہ کے حکم میں ہے. اسی طرح پیاس پانی میں نہیں ہے، اللہ کے حکم میں ہے. بھوک کھانے میں نہیں ہے، اللہ کے حکم میں ہے. اب وہ جو پانی پیتے جائیں پیاس بڑھتی جائے. کتابوں میں تفسیر میں لکھا ہے کہ حتیٰ کہ ان کے پیٹ جو تھے لٹک کے زمین پہ آ گئے، پانی پی پی کے اتنے بڑے ہو گئے، پیاس نہیں بجھی. یہ کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی. جو اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہو جاتا ہے پھر اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دیتا. سمجھ نہیں آتی بات؟ قرآن کو سمجھنے کی پہلی شرط اللہ نے کیا لگائی ہے؟ قرآن کو سمجھنے کی ذالک الکتاب لا ریب فی. سب سے پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فی. یہ وہ کتاب ہے جس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے، یاد رکھنا. ہدی للمتقین. لیکن جو نافرمانی سے بچیں گے ان کو سمجھ آئے گی یہ بات کیا ہے. جو نافرمانی سے نہیں نہ بچ رہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں وہ یار نمی کہانیاں ہی ہیں، عجیب ہی قصے لکھے نے، ایک گل بار بار اللہ کری جاندہ. جو زیادہ سمجھدار ہو جائیں گے نا وہ قرآن پہ بھی اعتراض. اللہ نے عقل مار دی. کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا جب تم نافرمانی سے بچو گے تو تمہیں میرا حکم سمجھ آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے دوستو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے. یہاں نافرمانی سے جو بچنا شروع کر دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کھول کھول کے بیان کرے گا، کھول کھول کے سمجھائے گا. اس کو ہر چیز بالکل روشن نظر آئے گی، روشن. ہر بات اس پہ اللہ روشن کر دیں گے. اسے ذرہ برابر بھی یہ رہ ہی نہیں جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی دسو جی یہ شیعہ کے اندر ایسی صحیح ہیں، بریلوی کے اندر ایسی صحیح ہیں، دیوبندی کے اندر ایسی صحیح ہیں، بھابی کے اندر ایسی صحیح، کون صحیح ہے؟ جب سارے کہہ رہے ہیں صحیح ہیں تو پھر صحیح کون ہے؟ دیکھو یہ
میں یہاں جو آپ سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں کو عالم تو ہوں نہیں، مولوی تو ہوں نہیں، لیکن میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں آپ سے. مجھے اس میں کئی سال ہو گئے اس دین کی ریسرچ کرتے ہوئے. یہ چکر کیا ہے؟ ایک پروسیس ہے. دیکھو ایک پروسیس سے جو انسان گزرتا ہے نا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں پیدا کیا کہ بھی سیکھا سکھایا پیدا ہو. انسان سیکھے سکھائے نہیں پیدا ہوتے، باقی دنیا کی ہر مخلوق سیکھی سکھائی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھنا. بطخ کے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ تیرنا کیسے ہے؟ وہ پیدا ہوتے پانی میں پھینکو تیرنا شروع کر دے گا. چھپکلی کے بچے کو کون کہتا ہے کہ دیوار پہ چڑھنا سکھاتے ہیں اس کو؟ وہ پیدا ہوتے چڑھنا شروع کر دے گا. مرغی کے بچوں کو بھی انڈوں سے نکلتے دیکھ لیں آپ، انڈوں سے نکلتے ان کو پتا ہے کہ کون سی چیز میں نے کھانی ہے کون سی نہیں کھانی، کیا میرے لیے حرام ہے کیا حلال، سب جانتے ہیں. شیر کے آگے اگر آپ پٹھے ڈالے کھا لے گا، جتنا مرضی بھوکا ہو چارہ نہیں کھائے گا. بکری کے سامنے گوشت ڈالنے کھا لے گی؟ کس نے منع کیا کہ گوشت تیرے کھانے کی چیز نہیں ہے؟ اللہ ہر جانور کو عالم پیدا کرتا ہے اپنے اعتبار سے، لیکن انسان کا بچہ سال ڈیڑھ سال کا اسے بندہ چھپاتا پھرتا ہے، ایسے سامنے نہ کرنا ہے کھا جائے گا، ایسے سامنے نہ کرے کھا جائے گا. وہ گھر میں وہ باتھ روم صاف کرنے والا وہ زہر پڑا ہے وہ پھڑ پی جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. حالانکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا. انسان کے سامنے سانپ رکھ دیں، چھوٹے بچے کے سامنے سانپ پکڑ لے گا، اسے کیا پتا غلط کیا ہے صحیح کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو سکھانا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے، تو نے کیا نہیں کرنا، کون سی چیز تیرے لیے نفع والی کون سی چیز نقصان والی ہے، یہ بتانا پڑے گا اس کو. اگر مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو، کسی مفتی صاحب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور بیوی بھی مفتی ہے خاوند بھی مفتی، بچہ پیدا ہوا، اب بچے کو لے جا کے انگلینڈ میں کسی گورے کے گھر میں چھوڑا ہے تو بڑا ہو کے مسلمان بنے گا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا، جو کرائیں گے وہ کرے گا. نقل مارنی ہے، اس لیے نقل جو بہترین مارنے والا ہے نا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری ایک مٹی ہوئی سنت پہ عمل کیا گئے گزرے زمانے میں، جب زمانہ جو ہے جیسا آج کل گیا گزرا زمانہ ہے، اب گئے گزرے میں زمانے میں جو میری ایک مٹی ہوئی سنت پہ عمل کرے گا اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا. سنت، فرض نہیں، فرض پہ نہیں کہا، یہ سنت. اب سنت اس وقت کی سنت سب سے جو سنت ختم ہوئی پتہ کیا ہے؟ کون بتائے گا اس وقت سنت کون سی مٹی ہوئی سب سے بڑی سنت؟ اس وقت کی سب سے مٹی ہوئی سنت اچھے اخلاق ہے. کوئی اخلاق، دل دوسروں کی نفرتوں سے بھرے پڑے، انتقام کا جذبہ ایسا ہے کہ نکلتا ہی نہیں. کبھی میرے ٹائر چڑھ لے دساں تینوں بتاؤں گا، کبھی وہ حکومتوں والے کہتے ہیں ساڑی حکومت آئے گی دساں گے پھر تانوں، وہ کہتا ہے میں ابھی تو کمزور ہوں، ذرا تگڑا ہو جائے پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. یعنی اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں. جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ بیدار ہو گیا نا، جس نے اپنے دل کو یہ بات سمجھا لی کہ کوئی بات نہیں، 3 لفظ اپنے آپ کو سمجھا لو میرے دوستو، زندگی آسان، قبر آسان، آخرت آسان. 3 لفظ سیکھ لو، کوئی بات نہیں. یہ پوری زندگی کا فلسفہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اتنا کہنا سیکھ لو، کوئی بات کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، کوئی بات، آپ کا وہ لے گیا، کوئی بات، وہ اس نے یہ کر دیا، کوئی بات. ایک بات ہے یہ، کل وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا، کسی عورت نے کہیں سے چوری کی تو اس کو ویڈیو، اب تو فوراً ویڈیو بن جاتی نا، تو اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اس نے تم وہاں سے چوری کر کے لائی ہو یہ مال، تو اب تم یہاں بیچنے آئی ہو تو تمہیں وہ اس کی ویڈیو بنائے، کہیں میری ویڈیو نہ بنائے، اس ویڈیو میں کہیں میری ویڈیو نہ بنائے. حالانکہ غلط ہی کی اس نے چوری، اس کی سزا ملنی چاہیے اس کو، لیکن ذلیل نہ کرو یار. عورت ہی ہے، غلطی ہو گئی، چوری کیا
ہو گئی. اس طرح ایک چھوٹی سی چوری پہ اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے اللہ کا واسطہ میری ویڈیو نہ بناؤ, مجھے جو پولیس کو دے دو, مجھے ویڈیو نہ بناؤ. ہائے ذلیل نہ کرو لوگوں کو میرے دوستوں, رسوا نہ کرو, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. لوگوں کی عزت نفس سے نہ کھیلو. سب انسان کمزور ہے یار, غلطی ہو سکتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دو. میں کل سوچ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ہی آدمی کو 3 دن کہا کہ ابھی یہاں سے آئے گا وہ جنتی ہے, ابھی یہاں سے آئے گا وہ جنتی ہے, ابھی وہاں سے آئے گا وہ جنتی ہے. یہ حدیث سنی نا آپ نے؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس آدمی نے کیا عمل کیا تھا ایسا. پھر اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس کا عمل بتا بھی دیا. ایک بیچ میں صحابی ایسے بیٹھے تھے جو ساری رات تہجد پڑھتے تھے اور تقریباً روز ہی روزہ رکھتے تھے. تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی, انہوں نے کہا یار کمال ہو گئی, میرے سے زیادہ نیک ہے یہ, کیا مال کرتا ہوگا یہ. تو میں دیکھوں صحیح, وہ 3 راتوں تک اس کے گھر میں رہے, جا کے اسے بہانے سے کہ میں اپنے گھر میں رکھ لے. 3 راتیں رہی, انہوں نے دیکھا کہ وہ 3 راتیں وہ آدمی تہجد کے لیے اٹھا ہی نہیں, انہوں نے تہجد پڑھی ہی نہیں. تو جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں کرتا رات کو, یہ تو سویا رہتا ہے, تو پھر 3 دن بعد اسے پوچھا کہ یار میں اصل میں میرا مسئلہ نہیں تھا, میں تو صرف پوچھنے آیا تھا کہ تو کیا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن تک تجھے کہا کہ جنتی آئے گا, تو ہی آیا, کیا تیرا عمل ہے؟ انہوں نے تیرے سامنے ہی ہے, میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں, میں جو کچھ کیا تیرے سامنے, تو 3 دن میرے ساتھ رہا, کیا کرتا ہوں. اور جب وہ جانے لگے تو اسے کہا بات سن, ایک بات ہے میرے پاس, ایک عمل میرا ہے, اگر یہ ہے تو پھر کوئی کیا. انہوں نے کہا میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی نفرت نہیں, مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں, میں نے کسی سے انتقام نہیں لینا. تو اس نے فوراً کہا یہی ہے وہ, یہی ہے وہ جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا معاف کرنا سیکھ لو. مثال کے طور پہ کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نا غور کرو تو بات سمجھ آئے گی. معاف کرنا سیکھ لو, کیا مطلب ہے اس کا؟ معاف کرنا سیکھ لو کیا مطلب کہ بھی کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو معاف کرو گے نا. ایک آدمی نے کہا جی میں ڈاکٹر صاحب نے معاف کیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں, تو معاف کس بات پہ کیا؟ بھائی وہ ڈاکٹر صاحب نے میری بے عزتی کی ہے تو میں کہہ رہا ہوں جی آپ نے تو بے عزتی کر لیا, اب آپ کو معاف کیا, اسی پہ کہو گے نا. آپ نے زیادتی کی ہے تو میں کہوں گا جی آپ نے زیادتی کی, میں نے آپ کو معاف کیا. کسی نے زیادتی ہی نہیں کی پھر کیا معاف کرو گے؟ جب اللہ حکم دیتا ہے کہ معاف کرنا سیکھ لو, معاف کر دو, اور خود اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں. کیا مطلب؟ کہ تم غلطی کرتے ہو تو میں تیری غلطی کو معاف کرتی, یہ مطلب اس کا. یہ نہیں کہ تم کچھ غلطی کرتے نہیں تو معاف کرتا ہوں. وہ تو کہتا ہے اگر تم غلطیاں نہ کرو, اگر تم غلطیاں نہ کرو, سارے نیکیاں ہی کرو, میں تمہیں موت دے کے جنت میں بھیج دوں گا, اور تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کروں گا جو غلطیاں کر کے مجھ سے معافی مانگیں گے. معاف کرنا سیکھ لو. اللہ کہتے ہیں میں معاف کروں, تم بھی کرو. جو معاف کرنا سیکھ لے گا سمجھ لو اس کو دین کی سمجھ آ گئی. اور یاد رکھو میرے دوستوں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. کل مجھے ایک آدمی نے کہا جی میں بڑے اعمال کرنا ہوں. اس نے مجھے کہا جی آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھا کرو, میں 2 دفعہ پڑھتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ جمعے والے دن 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرو. اس نے کہا میں 2-3 ہزار دفعہ پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا جی آپ نے فلاں وقت میں کہا تھا صبح یہ دعا پڑھا کرو, نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو, اذان کے بعد یہ جتنی دعائیں آپ نے اس نے آج تک بتائی میں ساری پڑھتا ہوں, لیکن مسئلہ نہیں حل ہو رہا. مسئلہ نہیں حل ہو رہا. یہ کیا چکر ہے؟ اتنے زبردست اعمال, فجر میں مسجد میں پڑھتا ہوں, فجر مسجد جا کے پڑھتا ہوں, سردی گرمی مسجد جاتا ہوں, نمازیں 5 پڑھتا ہوں, تہجد اشراق 4 یہ بھی پڑھ رہا ہوں, مسئلہ نہیں حل ہو رہا. اعمال بھی اتنے.
آپ کہتے ہیں جو کثرت، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت استغفار کرے گا اللہ اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں کو گمان بھی نہیں جاتا. اس نے کہا میرا روزی کا مسئلہ نہیں ختم ہو رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بات سمجھ لو. کیا؟ میں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ جی میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، لمبی تہجد پڑھتا ہوں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تہجد پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد مجھے صبح واک پہ جانا ہوتا ہے، میں جم خانہ جاتا ہوں واک پہ، تو اس میں پھر اگر نماز تک انتظار کروں نا تو نماز میں ہوتا ہے پونا گھنٹہ، وہ پونا گھنٹہ جو میں انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر میری نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر آنکھ لگی تھی میری واک پہ رہ جاتی ہے. تو اگر تہجد پڑھ کے میں وہیں اذان ہو تو فوراً نماز پڑھ کے چلا جایا کروں جم خانہ، تو اس میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لوں اگر تو کر سکتا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا میں تو نہ عالم ہوں نہ کچھ، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تمہیں بڑوں کی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب فجر کی نماز پڑھا لیتے تھے اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام بھی ہوتا تھا. آج کل کے خلیفے تو نہیں ہو سکتے نا، اس وقت ہوتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے فجر کی نماز پڑھ کے وہ منہ پھیر کے دیکھتے تھے کون کون آدمی نہیں آیا. تو انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ کیوں نہیں آیا نماز پہ، تو فوراً اس کے گھر چلے گئے، اسی وقت اٹھ کے گھر چلے گئے، اس کے خصوصی گشت. تو جا کے اس کی والدہ نے کہا کہ جی وہ رات بھر تہجد پڑھتا رہا ہے، تو وہ جو ہی اذان ہوئی تو پھر فٹافٹ نماز پڑھ کے سو گیا، اس سے ہمت نہیں تھی. تو انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ بہن اس کو کہو کہ ساری رات آرام سے سویا کرے، تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن فجر مسجد میں پڑھے آ کے، یہ زیادہ افضل ہے ساری رات کی تہجد سے. ساری رات کی تہجد سے زیادہ افضل ہے فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا. تو اس نے کہا میں کہا تمہیں بس مسئلہ کیا ہے، تمہیں یہ چیز اثر کیوں نہیں کر رہی، یہ سارے تمہارے اعمال تم پہ اثر کیوں نہیں کرتے؟ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا ایک گلاس لو، اس گلاس کا نیچے سے پیندہ جو ہے نا وہ کھول دو اور پانی سے بھرنا شروع کرو اس گلاس کو، کبھی بھر جائے گا؟ یہ ساری زندگی اس میں پانی ڈالتے رہو، یہ نہیں بھرے گا. ٹھیک ہے، اصل میں مسئلہ کیا ہے، تم یہ جتنے اعمال کر رہے ہو ان سب کو چھوڑ کے فرض نماز پڑھا کرو صرف، لیکن اللہ کی نافرمانی سے ہٹ جاؤ. تم کام کرتے ہو سود کا، تو یہ اعمال کیا کریں گے؟ پیندہ تو تمہارا سارا نیچے سے کھلا ہے. سود کا کام چھوڑ دو، پھر فرض نماز پڑھنا اور کوئی عمل نہ کرنا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ اس مالک کا قانون ہے کہ تم نافرمانی سے رک جاؤ، نافرمانی سے رک جاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بہاریں آئیں گی. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ جی کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں. تو انہوں نے ابو دردہ رضی اللہ کیا فرمایا، انہوں نے کہا تم ایسا کام نہ کر بیٹھنا، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس کی نحوست سے اللہ اس وقت کے نیک لوگوں کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دے. نیک لوگوں کے دل میں تمہاری نفرت آ جائے اور وہ تم سے اعراض کرنا شروع کر دے گا، یار نہ ملے کرو. کوئی تم سے نیک لوگ ملنا چھوڑ دیں، نیک لوگ تم سے نفرت کریں، ایسا کام نہ کرنا. انہوں نے کہا جی نیک لوگ کیسے نفرت کریں گے، نیک لوگ کیوں، میں کیسے کیا کام کروں گا؟ تو بڑی امپورٹنٹ بات سمجھائیے جو آپ بھی سمجھ لو. انہوں نے کہا جب تم تنہائی میں گناہ کرو گے، تنہائی میں جب سمجھو کوئی نہیں دیکھ رہا، جب تم اور تمہارا اللہ دیکھ رہے ہوں گے تمہیں، تم خود ہے اور اللہ گواہ ہے اور تیسرا کوئی نہیں، یہ تنہائی کا گناہ جب تم کرو گے یہ سوچ کے کہ کون دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس وقت کے نیک لوگوں میں تمہاری نفرت ڈال دے گا. تنہائی کا گناہ، اس سے بچنا. اور تنہائی کے گناہ سے انسان خود نہیں بچ سکتا، یاد رکھنا. تنہائی کے گناہ سے اللہ ہی بچائے تو بچ سکتا ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام جیسے نبی، اولو العزم نبی یوسف علیہ السلام، جب زلیخا نے ان کو پکڑ لیا، کمرے میں بند کر لیا، تو وہ کیا کہتے کہ اے اللہ اگر آج آپ نہ بچاتے میں نہیں بچتا.
مجھے آپ نے بچایا. اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ تبارک و تعالی تنہائی میں اس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اس دعا کو جو اذان سے لے کے جماعت کھڑی ہونے تک اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائیں گے اور اس کو ایسی بیماری سے بچائیں گے جو بیماری موت کا سبب بن جائے, اور اس کو دنیا کے ظالم لوگوں سے بچائیں گے, ظالموں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا, اور اللہ اس کی روزی کو آسان کر دیں گے. اس کی روزی آسان ہو جائے گی, بھاگنا نہیں پڑے گا, بغیر محنت کے اللہ روزی عطا فرمائیں گے. تو میرے دوستو ایک دنیا میں ایک فارمولہ ہے, اللہ نے ایک فارمولہ بنایا ہے, اللہ نے کوئی ترتیب بنائی ہے, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بات کو کر کر کے سمجھا دیا کہ یوں کرو. تو جو اس کو سیکھ لے گا اپنی عقل سمجھ کو استعمال کرے گا اس کو اللہ سمجھا دیں گے, جو نہیں استعمال کرے گا موجاں کرے ویسے ہی کریے. تو آج سے اس بات کی نیت کرو کہ ہم ہر اللہ کا حکم سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ کو بھی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.